چہرے کے داغ دھبے اسم الہی سے سب دور، یا مصورو ہر فرض نماز کے بعد یا مصورو پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ چہرے پر ملتے رہیں۔ چند ہی دنوں میں چہرے کے داغ دھبے جھڑیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کا چہرہ صاف شفاف خوبصورت نورانیت بکھر جائے گا۔ چہرے کی شادابی کے لیے یا اللہ ہو یا مصورو یا خالق ہو۔ اگر چہرہ بے رونق اور سیاہ ہو جائے یا سیاہی مائل ہو جائے تو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیرے، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے مالک، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بدھ کا دن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسجد فتح میں دعا کی۔ پیر، منگل اور بدھ کے روز 2 نمازوں ظہر اور عصر کے درمیان دعا قبول ہوئی اور چہرے مبارک پر خوشی ظاہر ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئی میں نے اس ساتھ میں بدھ کے روز ظہر اور عصر کے درمیان دعا کی، وہ قبول ہوئی۔ بدھ کے دن کا انتظار کریں، بدھ کے روز غسل کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس یا وہابو 1000 بار پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے ہمارے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے پروردگار، ہم سے قبول فرما، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے جو دنیا میں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گفتگو دوا کی مانند ہے جس کا کم استعمال شفا بخش ہے اور کثرت موت ہے۔ بہت سے لوگ فقط اپنی گفتگو کی وجہ سے بہت ساری مشکلات میں گر جاتے ہیں۔ امیر المومنین مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دعا مانگو تو ایسے کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کی ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ تمام مشکلوں کا حل سجدے خدا میں ہے۔ اللہ امید نہیں یقین ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ بزدلی ایک آفت ہے، بس ہمتی کم عقلی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ، ہم تیری اچانک گرفت اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔
نماز دنیا سے جنت تک کا سیدھا راستہ ہے. نماز چہرے کا نور ہے، قرآن دل کا سکون ہے. وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے. آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی. استغفر اللہ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور سے توبہ کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اے ہمارے رب، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا کارساز، مالک، مولا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من فجاعۃ الشر. اے اللہ، میں اچانک کی برائی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ واقعہ پڑھی اس پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا. زیتون کا تیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اور اس کو اپنے سر اور بدن میں لگاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگ جانے یا کسی کے ڈسنے سے دم کرنا جائز ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا سچ ہے، نظر کا لگ جانا سچ ہے، یہ پہاڑ کو بھی ہلا دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات جان لو کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں خدا کی امانت ہیں، اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے. 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 بار کرتے، اور جب کچھ مانگتے 3 بار مانگتے. خدا کا تحفہ. بیٹیاں خدا کا دیا ہوا خوبصورت تحفہ ہے. خدا کے لیے بیٹیوں کے سامنے بیٹا نہ مانگا کرے. اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں. کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے. استغفر اللہ. دل سے نکلے ہوئے الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو. وہ تھام لیتا ہے گنہگاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا. جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے. قبر میں موبائل نہیں قرآن ساتھ دے گا. قرآن کو موبائل سے زیادہ وقت دیا کرو. سب سے چھوٹا مگر سب سے دردناک قصہ، کیوں جہنم میں گرے اور نماز نہیں پڑھتے تھے. اپنی ہی سوچوں سے بڑی کوئی اذیت نہیں. کھو نہ جائے اس سحر و شام میں ایسا ہی بے ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردا ہے نہ دوش. یہ امت انٹرنیٹ پر فدا ہو گئی، فجر تا عشاء قضا ہو گئی. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے. الحمدللہ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو. دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی. اے اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا. آمین یا رب العالمین. پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں. افلاطون کا قول ہے، بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا. غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے. ہمارا
کی آرزو میں بھی آرام ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رونا سجدوں میں نہیں، ڈراموں کو دیکھ کے آتا ہے۔ کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 7 چیزیں ساتھ کے بغیر بیکار ہیں۔ اللہ کے خوف کا دعویٰ کرے لیکن گناہوں سے پرہیز نہ کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے لیکن نیک عمل نہ کرے، نیک کام کرنے کی خواہش کرے لیکن ارادہ نہ کرے، زبان سے استغفار کرے لیکن دل میں ندامت نہ ہو، ظاہری نیکیاں کرے لیکن اندر کی اصلاح نہ کرے، دعا کرے لیکن محنت نہ کرے، بڑی بڑی نیکیاں کرے، دین میں اخلاص سے کام نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا کی فکر مت کرو، کوئی قبر میں آ کر تمہارا حساب نہیں دے گا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف صحت پہ غالب کر دیتی ہے۔ دوسروں کو صفائیاں دے کر وقت ضائع نہ کرو، وہ اپنی اوقات کے مطابق سوچتے ہیں۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ گلے شکوے سانس چلنے تک ہی ہوتے ہیں، بعد میں صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ مجھ پر بس اتنا کرم رکھنا کہ میں کبھی بے بسی کی انتہا پہ نہ پہنچوں، یا اللہ رحم کرنا، آمین ثم آمین۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پر اعتماد کرنے والے کا وقت اچھا گزرتا ہے۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ آپ اپنی زندگی کی نئی باب کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانے باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔